I am glad to be able to communicate on diabetes. اور جس طرح سے آپ نے یہاں گفتگو کی کہ 33 ملین پیپل پاکستان کے اندر ڈائبٹیز سے متاثر ہیں اور 10% کو صرف پتہ ہے، اور جس انداز سے پاکستان ایک ملک ہے جو ترقی کر رہا ہے، کرنے کی کوشش کر رہا ہے ڈسپائٹ بہت ساری لمیٹیشنز کے، کووڈ اور کووڈ کے بعد ابھی سیلاب آیا، تو ہماری پرائرٹیز کے اندر ایمرجنسیز بڑھ جاتی ہیں اور جو روٹین کام ہیں وہ رک جاتے ہیں، اور جو انسانیت نے سیکھا ہوا ہوتا ہے وہ مارکیٹنگ کی بہت ساری پروڈکٹس کے اندر اس کو بھلا دیا جاتا ہے۔ آپ نے اسموکنگ کے حوالے سے دیکھا کہ ٹوبیکو کئی دہائیوں تک لوگ اس کو میڈیکل ایکسپرٹس ڈسکریج کرتے رہے، کہا کہ کینسر کاز کرتا ہے، مگر بہت بڑی بڑی لابیز بڑے منافع کی وجہ سے اس کو انکریج کرتی رہی، اس کے ایڈکشن کو بھی ڈینائی کیا گیا۔ تو بجائے اس کے کہ ہم صحت کی طرف جائیں، ایک تو مارکیٹ نے کبھی کبھی ان چیزوں کو ایکسپلائٹ کیا، اور پھر انسان آسانی کا خواہش رکھتا ہے تو اس نے خود بھی اس کو نگلیکٹ کیا۔ گاڑیاں آ گئیں تو گاڑیوں میں سفر ہونے لگا، ایلیویٹرز آ گئے تو سیڑھیوں کو بھول گئے ہم۔ تو زندگی کے جو روٹینز تھے، آپ لوگوں کے والدین جتنے بزرگ بیٹھے ہیں میری طرح، میرے والد صاحب یہ ذکر کرتے تھے کہ جب اسکول جاتے تھے وہ میرٹھ میں، تو 5 یا 10 کلومیٹر تک کا سفر پیدل صبح کر لیا کرتے تھے، اور یہ انسان کی روٹینز تھیں۔ انسان ماضی میں 10,000 سال پہلے ہنٹر گیدرر تھا، یہ ٹرم استعمال ہوتی ہے کہ وہ شکار کرتا تھا اور پتے، بیریز، ان چیزوں کو جمع کر کر زمین پر سے اٹھا کر کھایا کرتا تھا، ہنٹر گیدرر تھا۔ اس کے یہاں ورائٹی بڑی تھی، غذا کی لمیٹڈ نہیں تھا، غذا کی ورائٹی بہت تھی، اور لہٰذا جو انسان کا بدن ایوالو ہوا وہ ان ورائٹیز کے ساتھ ہوا۔ جیسے جیسے انسان نے پھر یہ کیا کہ کچھ گندم اگانا شروع کر دی، پھر وہ فارمر بنا، تو ایک ڈسٹنکٹ شفٹ رہی، زیادہ تر آہستہ آہستہ فارمر بن گئے، چکن کو، مرغی کو ڈومیسٹیکیٹ کیا، اور جو ہائی ییلڈ گرینز ہیں آہستہ آہستہ وہی اڈاپٹ کیا، اور اس کا جو اسپیکٹرم تھا غذائیت کا وہ نیرو ہوتا چلا گیا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں اس کے ٹیسٹ بڈز کو اچھی لگیں وہ زیادہ اڈاپٹ کی۔ تو جو نیچرل شوگرز پھلوں کے اندر ملا کرتے تھے، گڑ کے اندر بھی جو نیچرل شوگرز تھے، اس سے ہم ریفائنڈ شوگرز پر چلے گئے، تو بہت بڑا سیٹ بیک ہوا صحت کو، کیونکہ ریفائنڈ شوگرز پر چلے گئے۔ گندم جس طرح سے تھی، جس کو پیس کر آٹا بنتا تھا، اس کا ریفائنڈ آٹے کے پر چلے گئے، وائٹ آٹا، اور ریفائنڈ شوگرز پر چلے گئے۔ اور اس کا کتنا اثر ہوا میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ میں کٹھمنڈو میں پتہ نہیں اب سے 20 30 35 سال پہلے میں ایک لیکچر دینے گیا ایک ڈینٹل کانفرنس میں، تو وہاں پر ایک صاحب نے یہ کہا، ریسرچ اپنی بتائی کہ ایک ٹریک ہے جس پر ماؤنٹنز کی طرف جاتا ہے، وہاں پہ ڈینٹل کیریز یعنی کیڑا لگنا بہت بڑھ گیا، اور ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس ٹریک پر کیوں لوگ بچوں کے دانتوں میں کیڑا لگنا شروع ہوا۔ تو انہوں نے ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ جو باہر سے ماؤنٹینئرز آتے ہیں وہ بچوں کو ٹافیاں دیتے جاتے ہیں، اور وہاں کی جو مارکیٹ ہے اس نے پھر ٹافیاں رکھنا شروع کر دی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جیسے جیسے زمانے نے ترقی کی، تو ان جو ہیومن ویکنسز تھے اس کے اعتبار سے وہ زیادہ چیزیں بڑھ گئیں۔ تو ہم نے اب اپنے لائف سٹائل کے اندر جو چیزیں اپنائی ہوئی ہیں، میں آپ سے ذکر کرتا ہوں، میں خود بھی پریکٹس کرتا ہوں، لہٰذا کہنے کے قابل ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ ان سے کسی ماں نے کہا کہ یہ بچہ شہد زیادہ
کھانے کا شوقین ہے، تو انہوں نے کہا کل آنا. جب انہوں نے خود چھوڑا، ان کو بھی پسند تھا، جب انہوں نے خود چھوڑا پھر وہ نصیحت کرنے کے قابل ہوئے. تو میں جو آپ کو نصیحت کر سکتا ہوں اس وجہ سے کر سکتا ہوں کہ میں خود پریکٹس کرتا ہوں. تو ویسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو شوقین کھلاڑی اسپورٹس میں رہتے ہیں، تو میں بھی ان میں سے تھا کہ جو اسکواش بھی کھیلتا تھا سب کچھ. مجھے یہ ایکسرسائز کرنا ویسے پسند نہیں آتا تھا، اور میں سمجھتا تھا کہ میرے اسکواش کے اندر یا کوئی اور فزیکل گیم کھیل لیا تو اس سے کام چل جاتا تھا اور اچھا تھا. چل کیا جاتا تھا، وہ تو میرا شوق تھا، ایکسرسائز اپنے آپ ہی ہو جاتی تھی. پھر اس کے بعد جب وہ اتفاق سے میں نے کم کیا، تو پھر میں نے کچھ لائف سٹائل چینجز یہ کی کہ جب میں یہاں 2013 سے 18 تک اسمبلی میں تھا تو کبھی سیڑھیاں نہیں، کبھی ایلیویٹر نہیں لیتا تھا. ہمیشہ آئی ووڈ واک اپ واک ڈاؤن، واک اپ واک ڈاؤن، یہی کرتا تھا. یہاں بھی میں ایلیویٹر نہیں لیتا ہوں. 7 منزل ہو، 6 منزل، 5 منزل تک میں ایلیویٹر نہیں لیتا ہوں، پیدل چڑھ کے جاتا ہوں. 6-7 منزل میں لے بھی لیتا ہوں، لوگوں کا وقت ضائع ہوتا ہے میرے ساتھ چڑھنے میں. تو یہ لائف سٹائل چینجز کیسے ہوتی ہیں؟ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ میں تو ساری زندگی پریونشن کے اعتبار سے فوکس کرتا رہا ہوں، بڑی مشکل سے ہوتی ہیں یہ لائف سٹائل چینجز. لوگوں کو یاد دلا کر آپ تھک جائیں گے تو لوگ ان پٹ لیتے ہیں. میں فرام مائی اون فیلڈ آف ایکسپیرینس ڈینٹسٹری میں کتنی مرتبہ بچوں کو کہنا پڑتا ہے تم نے برش کیا؟ ہزاروں مرتبہ. مائی چلڈرن ہزاروں مرتبہ میں نے کہا ہوگا عادت ڈالتے وقت تم نے برش کیا. قوم کے لیے اب میں جب پریونشن میں کوشش کرتا رہا ڈینٹسٹری میں، تو پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کر وہ اپنا ٹوتھ پیسٹ کا سیمپل بانٹتے تھے، اور ہم اس کا ویڈیو لے کر سارے اسکولوں میں پاکستان ڈینٹل ایسوسیشن جاتی تھی، تو 8 لاکھ بچوں تک ہم وہ ویڈیو اور سیمپلنگ اور سب کچھ ملا کر، کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر کی پارٹیسپیشن جو آپ نے کی یہ بے انتہا ضروری ہے کہ وہ اس کا میگنیٹیوڈ بڑھ جائے. تو پرائیویٹ سیکٹر پروفٹس فرام اٹس اون میڈیسن اور ڈرگز اور ٹوتھ پیسٹ فار ایگزامپل، اور ایٹ دا سیم ٹائم ان کی بھی مارکیٹ بڑھ جاتی. تو یہ پارٹنرشپ بڑی ضروری ہے. مگر پاکستان نے کچھ چیزوں میں کامیابی حاصل کی ہے، مشکل مگر کامیابی حاصل کی. مثال کے طور پر آپ نے کووڈ میں لوگوں کو مسلسل انفارم کیا. 3 چیزیں آپ کہہ رہے تھے مگر کروڑوں مرتبہ کہی ہوں گی. کیا؟ کہ ہاتھ دھو، ماسک لگاؤ اور فاصلہ رکھو. 3 چیزیں لوگوں کو آپ کو کنونس کرنے میں کتنی محنت کرنی پڑی، اور سارے ٹولز آپ نے استعمال کیے. ورڈ آف ماؤتھ کیا، ہم نے مساجد کے اندر ائمہ کو انوالو کیا، کالز کے اندر، کال ویٹنگ کے اندر یہ میسیجز آتے رہے، ٹاک شوز کے اندر سارے دن یہ ڈسکشن ہوا، عام گفتگو کے اندر رہا. تب پاکستان نے دیکھو اس میں کامیابی بھی حاصل کی. یعنی آپ کے مقابلے میں سیم ریس، سیم ڈی این اے، سیم کلائمیٹ، پڑوسی ملک کے اندر جتنا ڈیمیج ہوا کووڈ کا اس سے کم آپ کے یہاں ہوا. اللہ کی رحمت ہے اور آپ کی کوششیں ہیں. اسی طرح سے میں صرف آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ ڈائبٹیز کو ہینڈل کیسے کیا جائے گا. ڈائبٹیز میں 4 چیزیں سمجھتا ہوں ڈائبٹیز کے اعتبار سے، اور لوگوں کی عام فہم کے اندر مجھے اور آپ کو اب کمیونیکیٹ کرنا پڑے گا کہ ہے کیا. ہے یہ کہ ایک کیمیکل اینڈوکرائن گلینڈز کے اعتبار سے ایک لبلبا ایک بدن کے اندر پینکریاس ہے، وہ ایک انسولین بناتا ہے. وہ ایک جو بھی کہہ لیں کیمیکل ہے جو ٹرانسپورٹ کرتا ہے جو غذا آپ کھاتے ہیں اس کے کاربوہائیڈریٹس اور گلوکوز کو، کہ جہاں فیکٹری میں ضرورت ہے اس کی وہاں جائے. کہاں جائے؟ آپ کے مسلز میں جائے، کیونکہ یہاں آپ کو انرجی کی ضرورت ہے. تو ایک تو وہ فیکٹری ہے جو بناتی ہے انسولین، اور ایک وہ جگہ ہے جہاں استعمال ہوتی ہے. یہاں دونوں جگہوں پر کہیں گڑبڑ ہو جائے تو پھر یہ ڈائبٹیز آتا ہے کہ انسولین بننا کم ہو جائے یا نہ بنے، اور وہ جو فیکٹری کا وہ جو جہاں استعمال ہوگی اس کا گیٹ اگر نہیں کھولے تو وہاں پر استعمال ہی نہیں ہوئی، مسلز کے اندر گئی نہیں اور اس خون کے اندر گھومتی رہی. جب خون کے اندر گلوکوز گھومتا رہے گا وہ ہے ڈائبٹیز. تو اٹس ویری سمپل، آئدر دا پروڈکشن گوز ڈاؤن اور دا یوزیج گوز ڈاؤن بیکاز دا گیٹس ڈو ناٹ اوپن. تو لہٰذا اس کے اندر ادھر سے شروع کریں. واٹ از دا ورسٹ پارٹ؟ دا ورسٹ پارٹ از کہ کوشش جاری ہے مگر اس کا علاج نہیں ہے، ٹریٹمنٹ نہیں ہے. تو لہٰذا کیا کرنا پڑے گا؟ اگر ٹریٹمنٹ نہیں ہے، اور انشاءاللہ آ جائے گا، دنیا ترقی کر رہی ہے کہ کس طرح سے آ جائے.
یہ جو لبلبے کے سیلز ہیں یہ کیوں انیکٹیو ہو جاتے ہیں، مے بی اس کا پروڈکشن بڑھایا جائے. اور جو دوائیاں ہیں جو آپ ڈائبٹیز والے لوگ کھاتے ہیں، وہ دوائیاں صرف اس فیکٹری جہاں پر یہ استعمال ہوگا گلوکوز، اس کا گیٹ کھولنے میں مدد کرتی ہیں. کچھ دوائیاں یہ اور کچھ یہ کہ انسولین کا انجیکشن لگاتے ہیں یا انسولین کھاتے ہیں. تو دونوں چیزوں کی دوائیاں ہیں. مگر جو لبلبے کا اور پینکریاس کا پروڈکشن آف انسولین ہے وہ بڑھے یا یہ کام ہو، تو اس کے اوپر ٹریٹمنٹ نہیں ہے. تو کیا ہو پھر؟ مینجمنٹ ہے. مگر آدمی کو پتہ تو ہو کہ ڈائبٹیز ہے. آپ نے یہ فرمایا کہ آپ کے فگرز یہ ہیں کہ 10% لوگوں کو پتہ ہے، شاید 90% کو پتہ ہی نہیں. جب 90% کو پتہ ہی نہیں تو ڈائبٹیز کے جو مضر اثرات ہیں وہ ان کو افیکٹ کرتے ہیں. اگر آپ نے مینیج کر لیا تو پھر یہ میڈیکل کی ٹرم ہے کہ ریمیشن میں چلا جاتا ہے نا. ریمیشن اس کو کہتے ہیں کہ ڈائبٹیز آپ کو پھر نہیں ہے، اس وقت نہیں ہے جب آپ نے اس کو مینیج کر لیا. اچھا مینیج کیسے کریں گے پھر آپ؟ اس کے اندر مینجمنٹ کے اندر سب سے اہم چیز ایکسرسائز. مینجمنٹ ایک تو پریونٹ کیسے کریں گے؟ پریونٹ کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ یہ جو آرٹیفیشل سویٹنرز ہیں، یہ جو وائٹ بریڈ ہے یا اوور ویٹ کی کیپیسٹی ہے وہ کم غذا میں کمی کریں. یہ مینجمنٹ ہے. کیوں کمی کریں یار؟ یہ پاکستان ہے، عجیب کیفیت ہے انسانوں کی. میں اور آپ انسانوں کو ہینڈل کر رہے ہیں، ان کے دماغوں کو ہینڈل کر رہے ہیں. ایکچولی ان ساری چیزوں سے عجیب کیفیت ہے. ایک طرف غربت اور مفلسی میں غذا کم ہے اور میل نیوٹریشن اور سٹنٹنگ ہے. اس کے فگرز بھی اگر آپ کو پتہ چلے جناب 38-40% سٹنٹنگ ہے کیونکہ صحیح غذا نہیں مل رہی بچے کو ان دا فرسٹ 1000 days. اس کے ساتھ ساتھ جناب میل نیوٹریشن ہے ماں اور بچے کا، پور ڈائٹ ہے، اور ایک طرف جناب ایکسیسو فوڈ ہے، یہ لوگ زیادہ کھا رہے ہیں. اسی ملک کے اندر دونوں ایکسٹریمز موجود ہیں. کم غذا نہیں مل رہی، افورڈ نہیں کر سکتے، زیادہ غذا کھا رہے ہیں، موٹے بھی ہو رہے ہیں. تو لہذا دونوں کو ایڈریس کرنا پڑے گا. کم غذا کے اعتبار سے سرکار، لوگ، آرگنائزیشنز ورائٹی آف غذا کے اعتبار سے لوگوں کو آگے ہی دیں گے. اور جو زیادہ غذا ہے ان سے ہم کہتے ہیں کہ کم کرو. ایک سن ٹیکس کے اوپر بھی بحث ہوئی جس کو کہا جاتا ہے کہ ایسی چیزیں جو صحت خراب کریں ان کو ٹیکس کرو. ٹوبیکو پر مثال کے طور پر، شوگری گڈز کے اوپر، یہ کولڈ ڈرنکس کے اوپر. یہ بھی ہم نے ایک نئی عادت پال لی نا. مطلب یہ نیچرل تو نہیں ہے کولڈ ڈرنکس. یہ بھی ہم نے پال لی کہ ہم جی کولڈ ڈرنکس پیتے ہیں، میں بھی پیتا ہوں، چھوڑ دینا چاہیے مجھے. یہ کیفیت. پھر وہ ٹیکس پاکستان میں ابھی شاید اس طرح سے پاس نہیں ہو، البتہ ٹوبیکو پر پاکستان میں ٹیکسیشن زیادہ کر کے ڈسکریجمنٹ کی کوشش کی جائے. دیر آر مینی ویز آف ڈسکریجنگ. لوگوں کو کنونس کرنا وہ خود چھوڑ دیں، سب سے بڑی بات تو وہی ہے. اچھا پھر نارم ایکسرسائز کا بننا چاہیے، صحت کا نارم بننا چاہیے، روٹینز بننے چاہیے. میں نے دیکھا کہ یورپین کنٹریز نے بھی اپنے آپ کو پچھلے 25-30 سال کے اندر اس بات کی کوشش کی، جیسے کوپن ہیگن کا ذکر کیا، سائیکلوں پر لوگوں نے زیادہ سفر کرنا شروع کیا ہے، پیدل زیادہ کرنا شروع کیا. کوئی وقت نہیں لگتا. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، ایک سپریم کورٹ کے جج ہیں، پیدل جاتے ہیں اپنے دفتر میں. یہ باراک اوباما روزانہ 4-5 میل دوڑا کرتا تھا. تو لوگ اگر لیڈرشپ کرے تو یہ اس سے بھی فرق پڑتا ہے کہ لوگ اس کو لائف سٹائل کے طور پر اڈاپٹ کر لیتے ہیں. تو معاشرے کے اندر یہ کوششیں بھی ہیں. میراتھن رن ہوتا ہے، سائیکلنگ کی کیفیت پبلک کے اندر انکریجمنٹ کے طور پر. تو یہ ساری چیزیں نارم سوسائٹی کی بننی چاہیے. یہ ملک ٹریٹمنٹ ویسے بھی افورڈ نہیں کر سکتا. مگر میں نے یہ سمجھا، میں یہ جانتا ہوں خود بھی اپنی تعلیم کے بعد کہ ہمیں تعلیم دی جاتی ہے زیادہ علاج کرنے کی. لہٰذا آپ سب لوگ اور میں مل کر علاج ہی کرتے ہیں. اور پھر جب 10-15-20 سال گزار لیتے ہیں تو پھر احساس ہوتا ہے کہ یار اتنے لوگ ہیں، ان کا علاج تو ہو نہیں سکتا. لہٰذا پریونشن کی طرف راغب کیا جائے لوگوں کو. یہ بعد میں احساس ہوتا ہے کچھ دنوں بعد. یہ بنیادی تعلیم کے اندر. اور نتیجہ ایک اور بھی ہے پھر اس کا کہ جب یہ پالیسی میکرز بنتے ہیں، مجھ جیسے لوگ اور یہ جو ہمارے سب لوگ ڈاکٹرز یہاں بیٹھے ہیں، تو ان کا پرائرٹی بھی ہیلتھ سیکٹر کے اندر علاج ہوتا ہے.
پیٹ اسکین لاؤ، بڑی بڑی چیزیں لگاؤ، اسپتال علاج کے لیے بناؤ، جبکہ جو بنیادی صحت کی پریونشنز ہیں جس کے اندر ہاتھ دھونا، صحیح طرح سے وضو کرنا، طہارت کا اہتمام کرنا ہے، یہ بہت ساری چیزیں اگنور کر کے بس جو کچھ کرنا ہے کرتے رہو، علاج کرنے کے لیے ہماری فیکٹری میں آ جاؤ، اچھا اور پیسے بھی ہم بنائیں گے مگر ملک افورڈ نہیں کر سکتا علاج. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس کی طرف ہمیں توجہ زیادہ دینی چاہیے کہ ایک تو اسپریڈ فوڈ کا. اچھا اب کیسے ہوگا یہ؟ میں نے اور آپ نے تقریر کر لی چلے گئے، ہوگا کیسے؟ دا بگیسٹ تھنگ ماشاء اللہ میں کہتا ہوں کہ چیٹ باٹ کا سلسلہ آپ نے اچھا شروع کیا. مینٹل ہیلتھ، میں ایک اور چیز سے بڑا پریشان ہوں آج کل کے، ایک ایسٹیمیٹ آیا ہے کہ 24% لوگ ایٹ دس ٹائم نیڈ سم گائیڈنس ان مینٹل ہیلتھ. 24% لوگ گائیڈنس ان مینٹل ہیلتھ. اور آپ دیکھیے کیسے ہم نظام چلاتے ہیں کہ دیر آر اونلی اباؤٹ 500-600 سائیکیٹرسٹ، اور اگر 24% لوگ مینٹل ہیلتھ کی اٹینشن کے خواہش مند ہیں یا ان کو اندازہ بھی نہیں، وہاں بھی اندازہ نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یار اگر اس کا کوئی علاج کرایا تو یہ پاگل تو نہیں ہے، تو ایک ٹابو بھی ہے وہاں پر ہے. تو وہاں بھی بہت بڑا کرائسس ہے، کیونکہ آپ اخبار میں روزانہ اخبار میں 5-10 خبریں پڑھتے ہیں مینٹل ہیلتھ ریلیٹڈ، کہ ایک آدمی نے اپنے بچوں کو مار دیا، عورت نے یہ کیا کسی کو، اور پھر اس کے اندر ایک بائی لائن آ جاتی ہے کہ ہی واز انڈر مینٹل اسٹریس، یا ڈپریشن کا بھی شکار تھا. روزانہ پڑھتے ہیں آپ، اور کتنی تکلیف دہ خبریں ہیں. تو لہٰذا وہ جوائنٹ فیملی سسٹم بھی چلا گیا، لہٰذا اب اکیلا انڈیویجول ہے، اکیلا بھاگتا پھرتا ہے، جب اس کو مشکلات آتی ہیں تو وہ اکیلا ہی رہتا ہے. تو وہ اس کے لیے بھی آؤٹ ریچ کی ضرورت ہے. تو بہت پریشانی ہے مجھے کہ ہیلتھ، دیکھو قوموں کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ہاتھ اچھی طرح ہاتھ دھوتے ہیں، ہاتھ اچھی طرح سے دھو لیں. کمیونیکیبل ڈیزیزز کے اندر بہت ساری چیزیں رک جاتی ہیں اس سے. احتیاط اگر کر لیں، کھانسیں تو کس طرح سے کھانسیں، ہاتھ دھوئیں تو کمیونیکیٹ نہیں ہوگی، گیسٹرو انٹرائٹس، بہت ساری ڈیزیز کمیونیکیٹ نہیں ہوتی. تو لہٰذا وہ چیزیں جو بغیر پیسہ خرچ کیے ہوئے میں اپنا کر اپنے ملک اور قوم کی صحت بھی بہتر کر لوں، تو اس کی طرف فوکس بڑھنا چاہیے. تو کیسے ہوگا؟ کیا ایسے فورم سے ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. اسی لیے میں اردو میں تقریر کر رہا ہوں کہ شاید کہیں بات پہنچ جائے تو وہاں تک کچھ لوگوں کا اس طرف بات راغب ہو. میں نے آپ کو مثال دی کووڈ کی، میں آپ کو دوسری مثال دینا چاہتا ہوں کہ جو چیزیں ٹابو ہو جاتی ہیں، ڈائبٹیز ٹابو نہیں، میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، تو لہٰذا آپ نے کیسے کرنا ہے. تو ہم بریسٹ کینسر میں سمینہ الوی نے بڑا کام کیا، اور 3 چیزیں لوگوں کو کہیں. علاج کی طرف نہیں گئے، علاج آپ لوگ کرتے رہیے، علاج کی طرف نہیں، مگر یہ کہ وہاں پر فگرز یہ تھے کہ وومن کیم ایٹ دا 3rd and 4th stage where there was more mortality. تو لہٰذا 3 چیزیں کہیں گئیں وہاں بھی اختصار کے ساتھ. کیا کہا گیا کہ خواتین مہینے میں 1 مرتبہ سیلف ایگزامن کریں اپنی چھاتی کو، اگر وہاں اس میں ہر مہینے کریں، اور اگر وہاں اخروٹ جیسا کوئی نوڈیول مل جائے یا کوئی چیز ہارڈنس ملے تو پھر ڈاکٹر سے رجوع کریں. 3 چیزیں کووڈ کے اندر، 3 چیزیں. اسی طرح سے یہ لوگوں کو بار بار. اچھا اب ملک کے اندر ایسی گاڑیاں تیار ہو گئی ہیں جو یہ پریونشن میں کام کر رہی ہیں، بریسٹ کینسر میں کام کیا، کووڈ میں کام کیا، ہر انداز سے. تو ان چیزوں کو پکڑنا پڑے گا، تاکہ اسی سے ریلیٹڈ ہارٹ ڈیزیز بھی ہے آپ کی، ڈائبٹیز اور اوور ویٹ کے ساتھ ساتھ. تو میں اور پھر بیماریاں آپ تو جانتے ہیں، ڈائبٹک نیوروپیتھی ہو اور ڈائبٹک ریٹینوپیتھی ہو، ان سب چیزوں کے حوالے سے آدمی جتنا دور رہے اتنا اچھا ہے. تو پروموٹنگ ایکسرسائز جنرلی دیٹ از فار ایوری ڈیزیز. یعنی اگر ہارٹ کا یہاں فورم ہو رہا ہوتا تو وہ بھی یہی کہہ رہے ہوتے کہ ایکسرسائز کرو. مینٹل سٹریس کے اعتبار سے میں کہتا تھا جب when I was treating practicing تو لوگ مینٹل سٹریس میں بہت آتے تھے. One of the treatments of stress is to exercise and burn those hormones and chemicals in the body which create a fight and flight syndrome. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایکسرسائز ہر چیز کے اندر کامن آتی ہے. تو لہٰذا آپ نے جو چیٹ باٹ کیا، یہی ہم PIMS is helping develop a national helpline also and a chat bot. تو کیونکہ یہ ایکسیس کو بڑھا دیتا ہے تو آئی بلیو کہ دیز آر گڈ تھنگز. اس کو جتنا سمپلیفائی کریں،
کیونکہ اے آئی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اس میں بڑا کام آتی ہے. آپ اگر اس وقت کوئی بھی چیز کسی بھی سرچ انجن پر جا کر سرچ کریں تو ڈراپ ڈاؤن مینیوز آنے لگتے ہیں اور سوال آنے لگتے ہیں. آپ نے ڈائبٹیز کیا، ڈائبٹیز کے سوال آئیں گے کہ ڈائبٹیز کیا چیز ہے، آپ ڈراپ ڈاؤن کریں گے پتہ چل جائے گا ڈائبٹیز کا کوئی علاج ہے، اور سینکڑوں سوال آئیں گے. میں آپ کو اس بات سے نکالنا چاہتا ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں یہ انسانوں نے سوال اور جواب لکھے ہیں. نہیں، اب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سوال کریٹ کرتی ہے آپ کے سوال سے ریلیٹ ہو کر اور جواب کریٹ کرتی ہے، تو سینکڑوں آپ کو ڈراپ ڈاؤنز مل جائیں گے. تو چیٹ باٹ از دا فرسٹ اٹینشن کہ کوئی ہر شخص واٹس ایپ استعمال کرتا ہے تو غیبت سے ہٹ کر کوئی مثبت کام بھی کر لے ہیں فیک نیوز بڑھانے کے بجائے کوئی اپنی صحت کو دیکھ لے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر ٹیلی ویژن پروگرامز آن ڈائبٹیز، پھر ٹاک شوز، پھر میں نے تو ہر چیز میں اپنے ڈرامہ رائٹرز کو یہ کہا ہے کہ کوئی میڈیکل ایشو ایک سینٹنس کا 2 سینٹنس کا اپنے کیریکٹر کے اندر ڈال دو. یو ڈونٹ ہیو ٹو چینج دی انٹائر کیریکٹر. You can just put in a few sentences of any disease that character may have تاکہ اس کی پریونشن کی بات ہو سکے. تو میں آپ سب لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ورلڈ ڈائبٹیز ڈے از جسٹ اگین فوکس کہ ہم آج آ کر پھر یہ نیت کریں کہ سال بھر کیا کریں گے. تو مجھے نہیں معلوم کتنی آرگنائزیشنز ہیں ڈائبٹیز کے حوالے سے، لوگوں کی آگہی کے حوالے سے، بٹ آئی سجیسٹ ٹو دیم ان کا پروگرام ہوگا، اس پروگرام کے اوپر ایکسیلیٹر دبائیں. دیر از نتھنگ نیو جو میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، مگر لوگوں کی آگہی، یار 10% لوگوں کو معلوم ہے کہ ان کو ڈائبٹیز ہے. میں تو یہ کتنا بڑا گیپ ہے کہ لوگوں کو کس طرح سے آپ ہینڈل کریں گے. کم سے کم لوگوں کو پتہ تو چل جائے کہ ڈائبٹیز ہے. اس کے بعد کی بات ہے نا کہ آپ اس کو ایکسرسائز اور پریونشن اور ساری چیزوں کو کہیں گے. پہلے 90% کو کم سے کم اچھی بات کا گاہک تو بناؤ تاکہ وہ آپ کے اچھے انپٹس اٹھانا تو شروع کریں. اور اس کے اندر دا سپلائرز آف ڈائبٹیز میڈیسن دے آلسو اسٹینڈ ٹو گین. سو دیر فور یہ تو بڑا اچھا PPP پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ والا موڈ ہے کہ جس کے اندر دوائیوں کا بھی سیلز ہوں گے، لوگوں کا پریونشن بھی ہوگا اور قوم بھی صحت مند ہوں گی. یاد رکھیے گا کہ ایک صحت مند اور تعلیم یافتہ قوم ہی ترقی کر سکتی ہے. یہ صرف ورنہ تو جو محنت کرنے والوں کی تعداد کم رہتی ہے، اگر غیر تعلیمی یافتہ رہے. ہر جگہ ہمارے ہاں تو کروڑوں میں فگر چلتے ہیں نا، 2.5 کروڑ پیپل آؤٹ آف چلڈرن اسکول، بچے آؤٹ آف اسکول 2.5 کروڑ. تو بڑے بڑے گیپس ہیں جن کے اندر ذہن کے ذریعے لوگوں کو موٹیویٹ کیا جا سکتا ہے. تھنگز ول فالو. تو میں آپ لوگوں کا مشکور ہوں کہ آپ نے ایک اہم ٹاپک پر یہاں آج گفتگو رکھی. جو لوگ اس پر محنت کر رہے ہیں، جن کو ایوارڈز ملے ہیں، ان کی ریسرچ اس میں کام آئے گی. میں آپ لوگوں کا مشکور ہوں کہ آپ کو ایوارڈ بھی تو دیا، مگر آپ کے کنٹریبیوشنز کے مقابلے میں یہ ایوارڈ بڑا ناچیز سی کیفیت ہے، مگر قوم ریکگنائز ضرور کرتی ہے. سو تھینک یو ویری مچ لیڈیز اینڈ جینٹلمین. السلام علیکم.